تاریخ کی کتابوں میں قوم عاد دو قوموں کو کہا جاتا ہے، عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ، اور ان دونوں میں 100 سالوں کا فرق لکھا گیا ہے۔ عاد ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، جبکہ ہماری آج کی پوسٹ کا مرکز عاد اولیٰ یعنی قوم عاد ہے، جن میں اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد کہاں آباد تھی۔ دنیا کے مشہور سمندر بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضرت موت بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جس کو صحرائے الاحقاف کہا جاتا ہے۔ تاریخی حوالوں میں الاحقاف ہی قوم عاد کا مسکن بتایا گیا ہے۔ کبھی یہ علاقہ بہت شان و شوکت اور سرسبز اور شاداب ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ ایسا جنگل بن چکا ہے کہ بڑے سے بڑے مہم والے لوگ بھی وہاں قدم رکھنے سے ڈرتے ہیں۔ اس وقت حضرت موت کی اس وحشت ناک وادی میں قدم رکھنا خودکشی کرنے کے برابر ہے۔ خشک ریت کے ایسے بلند و بالا ٹیلے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان میں گر جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے۔ بے شک یہ جنگل اللہ پاک کے عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز و شاداب باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے اور آبشاروں اور بہت اونچی اونچی عمارتوں اور گھروں سے بھرا پڑا تھا۔ اس علاقے میں اس وقت کی دنیا کی سپر پاور قوم یعنی قوم عاد آباد تھی۔ وہ انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قدم 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال ہوتی تھی۔ اللہ نے ان جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی، ایسی قوم کہ جس میں کوئی بیماری نہیں تھی، لوگ بڑھاپا نہیں دیکھتے تھے، ہاتھ پاؤں کمزور نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی ان کی بینائی میں کوئی فرق پڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کا ایک بندہ ہمارے آج کے دور کے 1000 بندوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا، اور ایسی قوم نہ پہلے تھی اور نہ ہی بعد میں پیدا کی گئی۔ قوم عاد کی طاقت کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ اگر کوئی مرد عورت کے ساتھ ایک دفعہ ہم بستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ضرور ہو جاتی تھی۔ اسی خوبی کی وجہ سے وہ قوم بہت پھیل گئی تھی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان جیسی قوم کوئی اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ اس آیت میں قوم عاد کے مسکن احقاف کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔ قوم عاد میں 13 قبیلے تھے۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قوم عاد ایک طاقتور، بہادر اور بت پرست قوم تھی۔ قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت کی پوجا کی تھی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے کفر، شرک اور ظلم کی حد پار کر دی۔ معاشی لحاظ سے وہ قوم ایک سپر پاور تھی، لیکن پھر انہوں نے پتھر کے خدا بنا لیے اور گمراہی، جہالت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے گناہ میں ڈوب گئے۔ وہ لوگ جب کسی غیر عورت سے زنا کرتے تو زنا کرتے ہی اس عورت کو مار دیتے تھے۔ انہیں بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں میں سے اپنی نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر مبعوث فرما دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، بھائیوں، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا ان کی جڑیں کاٹ دیں، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم جہالت میں ایسی ڈوبی تھی کہ وہ اپنے پیغمبروں کی باتوں پر کان تک نہیں لگاتے تھے۔ قوم عاد کے 2 قبائل کلمان اور خلجان ایسے تھے کہ جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو کلمان قبیلے نے آپ کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آیا، اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور وہ لوگ جو آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ سب قبیلہ خلجان کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، بلکہ وہ سب قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر پکارتے تھے، جیسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی
کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، لہٰذا تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی علیہ السلام، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت اور کھلیاں سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ بہت زیادہ تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خوشحالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ آپ ہود علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے تھے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ پھر ان کی قوم کہنے لگی، اے احد، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، صرف تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی تم پر ایمان لائیں گے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ یعنی دیوانہ بنا دیا ہے۔ عذاب الہی کے ابتدائی مراحل ہی میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت بدتر بنا دی۔ چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدبیر پر غور کرنا شروع کر دیا۔ تو ویورز، قابل ذکر بات یہ ہے کہ پہلے والے قوموں میں مشہور تھا کہ جب بھی کوئی مشکل کسی قوم پر آتی تھی تو وہ بیت اللہ شریف کا ہی رخ کرتے تھے، جس سے ان پر سے وہ وباؤں کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ قوم عاد کے بزرگوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں بیت اللہ چلنا چاہیے۔ چنانچہ 190 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کا سردار جرعر بن طارق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جرعر بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی، اس لیے جیسے ہی قوم عاد مکہ شریف پہنچا تو جرعر اور اس کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی اور شراب و شباب کی محافل کا انعقاد کیا گیا۔ حضرت امام طبری نے لکھا ہے کہ تقریباً 1 ماہ تک وہ وفد اپنے مقصد سے غافل ہو کر ناچ گانے کی محفلوں میں مشغول رہا۔ پھر ایک دن جرعر بن طارق نے اپنی رقاصہ اور گانے والیوں کے ذریعے سے اشعار میں ان کو یاد کروایا کہ وہ کس مقصد سے حجاز مقدس میں آئے ہوئے ہیں۔ پھر انہیں ہوش آیا تو یہ لوگ بیت اللہ پہنچے اور رو رو کر اللہ پاک سے بارش کی دعا کرنے لگے۔ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے۔ قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جیسے جیسے وفد اپنے علاقے کی طرف جاتا رہا، آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ہی ساتھ جاتا رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے اور اب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے، لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہونا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ انہیں سنایا نہیں، بلکہ دراصل یہ ایک عذاب ہے کہ جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ مگر ان بادلوں کو دیکھ کر بھی جب قوم عاد نے توبہ نہیں کی تو ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر قطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود علیہ السلام کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئے اور کالا طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک انسان کے پاس پہنچ گئی۔ غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھٹائیوں اور چوٹیوں، گھروں اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ صحرا میں بدل گیا اور سارے لوگ اور محلات ریت میں دفن ہو گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے برابر ہوا کھولی تھی، بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئے اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان اور زمین کے درمیان لے گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کا اثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم نے میں بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، اس لیے جب بھی بادل دیکھیں تو یہ دعا کریں، اللہ پاک میں اس بادل میں چھپا خیر کا طلب ہوں، اور جو شر اس میں موجود ہے میں اس سے پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنا کرم و فضل فرما کر ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔